جو بھی کر رہے ہیں سمیٹ لے. درود اسے بند کر دیں. درود شریف پڑھنے آپ, درود شریف پڑھنے سب مل کے بابا سے بلند پڑھے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسین. تو میں وہ کفن چور کہتا ہے جب میں دوسری قبر کو کھولنے کے لیے گیا تو میں نے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر انسان کا جسم تھا اور چہرہ سور اور خنزیر کا تھا. توجہ سے سنو میرے جوانوں, نشہ کرنے والوں, شراب پینے والوں, شراب کی گولیاں کھانے والوں, شراب کی بوتلیں گلے کے اندر انڈیلنے والوں, نشے کی گولیاں کھانے والوں, دوا کے نام پہ شراب پینے والوں, نام بدل بدل کر شراب پینے والوں, اللہ اکبر اپنے آپ پہ رحم کرو. ارے نادان, میں نے جو نماز کی اہمیت بتائی کتنی اہم ہے نماز. اہم العبادات ہے, افضل العبادات ہے, اشرف العبادات ہے. 700 بار کم و بیش نماز کا حکم ہے. صحابہ کہتے جو نماز پڑھے وہ مسلمان, ہم اس کو سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ کئی صحابہ کرام بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. کئی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, اس پر کس کا فتویٰ, اس پہ کس کا فتویٰ. او بے نمازی, تجھ پر صحابہ کا فتویٰ ہے, تجھے سب پہ لگے ہوئے فتووں کی فکر ہے, اپنے پہ لگے ہوئے فتوے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور تجھ پر دنیا کے کسی انسان پر تو مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا جو قابل تعظیم ہے, لیکن تجھ پر تو صحابہ فتویٰ لگا رہے. او بے نمازی, اور صحابہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی اور مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا. جو اذان کا جواب نہیں دے گا, دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے, میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز, لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے اہم؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو, سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے, جان بچا لے. یہی ہے نا, نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. نماز پڑھ رہے تھے, کوئی کنویں میں گرنے لگا تو کیا حکم ہے؟ نماز توڑ دو اور اس کی جان بچا لو. پتہ چلا نماز سے اہم جان بچانا. نماز اتنی اہم اور اس سے اہم جان بچانا. اب آپ بتاؤ, جب جان بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ نشہ قسطوں میں تمہیں مار رہا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کر رہا ہے, یہ نشہ تمہیں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے, جان لے رہا ہے تمہاری. یہ گٹکا, یہ شراب, یہ جوا, یہ نشہ آور دوائیں پھیپڑوں کو کھا رہی ہے, کینسر پیدا کر رہی ہے, منہ کا کینسر, خون کا کینسر, پھیپڑوں کے اندر کینسر. اس لیے بیماریاں جنم لے رہی ہے. توبہ کرو نشے سے. اسلام نے نشے کو منع کیا, اور حقے کو آج نوجوان لوگ بہت عام کر رہے ہیں. یہ حقہ یاد رکھنا, یہ حقے کو میں ڈائریکٹ حرام تو نہیں کہتا, کیسے کوئی مفتی بھی تھوڑی ہوں جو میں کوئی حکم لگاؤں. حقے کو ڈائریکٹ حرام نہیں کہتا, لیکن حقے کی وجہ سے سگریٹ اور سگریٹ کی وجہ سے پھر دوسرے نشے عام ہو رہے ہیں. تو چھوٹی برائی پر ہی پابندی لگا دو تاکہ بڑی برائی کی طرف ہماری نسل نہ جا سکے. اس لیے یہ حقہ وغیرہ, تمباکو, گٹکا اور جو سگریٹ, ان سب چیزوں سے سچی توبہ کرو, ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان, اور پھر علاج اتنا مہنگا, پھر دکھ الگ, تکلیف الگ, اور حالات یہ کہ پھر قرض لے لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر, ارے نادانوں, حال تو یہ ہے, میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا, اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے, نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی, کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں, آپ کیا کہتے ہیں میدے کو؟ میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے, بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو, عبد الملک کے دربار میں وہ کفن چور کہتا, میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا, جسم انسان کا تھا, اور قبر میں آگ بھڑک رہی تھی.
تھی اور میں بھاگا تو آواز آئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی, اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں. اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے, وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں. اللہ شرابی کیا نہیں کر سکتا, بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے, نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے, نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے, کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا. اس لیے نشے سے توبہ کر لو, نکل آؤ نشے سے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک بن دینار, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, خواتین بھی سنے, بچوں کو سنانے کام آئے گا, اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا, تو میں جب حج کے لیے گیا تو میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ حج کے ایام ہے اور پورا مطاف جو ہے حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے. تو میرے دل کو اتنا اچھا لگا, واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے جب حرم کو بھرا بھرا دیکھو, لبیک کی صدائیں آتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے مجھے وہ مذہب دیا ہے جو مذہب سچا ہے اور جس مذہب کو لانے والا مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہے. اللہ اکبر, بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہر آنکھ کو وہ منظر دکھائے, ہر آنکھ کو وہ نظارہ عطا فرمائے. مالک الدینار کہتے ہیں میں نے حرم کو بھرا بھرا دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے سوچا یا اللہ تیرے محبوب کی محنتیں کیسے بار بار ثابت ہوئی مولا. ابھی چند ہی دن گزرے ہیں تیرے حبیب کے وصال کو, ابھی چند ہی سال گزرے ہیں تیرے محبوب کے وصال کو, اور اتنی محنت کامیاب ہوئی کہ لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں. جب حج کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں, تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے اس سال آئے تھے, تو کہا حج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے اس وقت؟ تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں, ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا؟ اب سننا, مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا گلاف پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کر میں نے دعا کی, اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا. اور دعا کر کے میں مینا چلا گیا, اپنے خیمے میں لیٹ گیا. آنکھ لگی تو مجھے غیب سے ندا آئی, اے مالک میں نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا. ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے رد کر دیا اور وہ بلخ کا رہنے والا ہے, اور تو جا, اے مالک تو جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کے منہ پہ جا کے بول کہ اللہ نے تیرا حج رد کر دیا. مالک بن دینار کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں جہاں بلخ کے حاجی تھے ان کے خیمے کی طرف گیا. میں نے پوچھا اے بلخ والو کیا تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے مالک تم کس کا نام لے رہے ہو, تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ محمد بن ہارون کی معمولی ہستی نہیں, ہم اس کو جانتے ہیں. وہ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے, ہر رات عبادت میں گزارتا ہے اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے, مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے, اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے. کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وہ خیمے میں نہیں رکتا, اس کا تقوی یہ ہے کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے, سردی ہو یا گرمی وہ عرفات اور مینا میں ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے, اتنا متقی ہے. اب سننا, حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے, آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے مولا کہ اس کا حج رد کر دیا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا متقی ہے. یاد رکھنا مخلوق اگر تعریف کرے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا, اس لیے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے اور یار باطن دیکھتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال
ہے اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یاد رکھنا لوگوں کی تعریف پہ گھمنڈ نہیں کرنا, لوگوں کی تعریف پہ نہیں اترانا. جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں اس وقت تک اپنے آپ کو نیک تصور کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے.